اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اپنے اس سبجیکٹ کے ساتھ میرا جینا میرا مرنا کیسا گزر رہی ہے آپ لوگ کا جینا اور مرنا؟ ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اس کورس کی تھیم کیا تھی؟ اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طور پہ گزارنا. اس کورس کی جو مسلسل چلنے والی ایک آیت آپ لوگ کے ذہنوں میں چلتی رہی وہ کون سی تھی؟ سورہ الانعام کی جو انعام کی جو آیت. کیا آیت تھی؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب گڈ العالمین. گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ الحمدللہ. تو قل ان الصلاۃ والنسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم نے اس آیت میں سب کچھ بتا دیا. سبحان اللہ. تو آج یہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انسان مسلم کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی رائے اور اپنی ڈیزائرز کو اللہ کی مرضی کے آگے ختم کر دے. جب وہ اللہ پر پورا ایمان اور اعتماد رکھتا ہو کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں. اگر اس نے مجھے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں سراسر میری بھلائی ہے، خواہ وہ بظاہر مشکل ہی نظر آتا ہے. اور اگر کسی چیز سے روکا ہے تو بھی اس میں میرے لیے مکمل فائدہ ہے. تو مجھے وہی کرنا ہے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جو کسی انسان کو ملے. لیکن اس رضامندی کو پانے کے لیے اپنی رضا، اپنی پسند اور اپنی مرضی کو قربان کرنا ہوگا، اور خوش دلی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں، بوجھ کے ساتھ نہیں، یا کسی پریشر میں آ کر نہیں، یا صرف محض جذبات کی بنیاد پر بھی نہیں. سوچ سمجھ کر، پورے شعور کے ساتھ، ٹھنڈے دل سے اور کھلے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور زندگی اور موت اسی وقت اللہ کے لیے ہو سکتی ہے جب اس میں اللہ کی اطاعت ہو. تو ہم چونکہ آہستہ آہستہ زندگی کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو بیماری کے بعد
جب انسان یہ سمجھے کہ اب دن تھوڑے ہیں اور مجھے دنیا سے جانا ہے تو اسے اور بھی بھرپور تیاری شروع کر دینی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ تیاری بیمار لوگ ہی کریں اور صحت مند لوگ اس کے بارے میں نہ سوچیں. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ موت صرف بیماری کی وجہ سے نہیں آتی. موت بظاہر انتہائی صحت مند لوگوں کو بھی آدھا بوجھتی. اگر آپ کہیں سے بھی ریسرچ کریں کہ مختلف لوگوں کی موت کیسے واقع ہوتی اور اس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ سب ایک بہانہ نظر آتے ہیں. خواہ وہ ایکسیڈنٹ ہو، خواہ وہ کوئی شدید بیماری ہو، خواہ وہ کوئی اچانک آنے والی آفت ہو، قدرتی آفات ہوں، یہ سب بہانے ہیں. کس کے؟ انسان کی تسلی کے لیے کہ ہاں یہ بات ہوئی تو اس وجہ سے فلاں مر گیا. حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ موت لکھی ہوئی، موت تو آنی تھی، موت تو برحق ہے، اس کا وقت تو لکھا ہوا ہے. اور یہ کب لکھ دیا جاتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے جانے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کس زمین پر مرے گا. انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کہاں مرنا ہے. اس کی موت اس کو وہاں تک لے جاتی، وہاں پہنچا دیتی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو تیاری رکھنی چاہیے کہ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. سب کی سیٹس کنفرمڈ ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں، صرف اناؤنسمنٹ کی دیر ہے. لاؤنج میں بیٹھے ہوئے، جب جس کا پلین چل پڑا وہ چلا جائے گا. آپ یوں ہی سمجھیے کہ جیسے ایک پلین میں ہر طرف سے پیسنجرز آتے ہیں نا، پھر اکٹھے بیٹھ کے پھر ایک سمت پہ اڑ جاتے ہیں. اسی طرح ہر روز بہت سی روحیں آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں. یوں ہی سمجھیے کہ وہ سب بھی طیارے کھڑے ہیں اور ہر روز مختلف بیک گراؤنڈز کے، مختلف نیشنلٹیز کے، مختلف رنگ نسل کے وہ سارے آتے ہیں اور سب کے سب اس مخصوص دن، مخصوص لمحے، مخصوص وقت میں اللہ کی طرف واپس چلے جاتے ہیں. جسم یہاں رہ جاتے ہیں، روحیں اوپر چلی جاتی. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے اور ہمارے جانے کا وقت آ جائے. تو بہتر ہے تیاری رکھیں، ہر دم تیاری رکھیں. اسی تیاری کا ایک حصہ وصیت کرنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے، اولاد دی ہے اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا ہے کہ ان چیزوں کی قدر کی جائے، ان پہ شکر ادا کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے. ان کو ضائع نہ کیا جائے، نہ اپنی زندگی میں اسراف کر کے، بیکار ضائع کر کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد. تو یہ سب کچھ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے اور اس پر ہمارے لیے اجر ہوتا ہے. اسی کا ایک حصہ وصیت ہے کہ انسان اپنی بلانگنگز کے بارے میں، خواہ وہ مال ہو یا اولاد ہو یا کچھ اور ہو، یا جس بھی چیز سے متعلق ہے وہ، یا اس کی کوئی ذمہ داری ہو، اس کے متعلق وہ اپنے بعد کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کا فیصلہ کرے اور اس کو باقاعدہ لکھ لے. تو وصیت اصل میں کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، جو لازمی طور پر ماننا ہوتا ہے کسی کا، جو کوئی کہہ دے. اس کی شرائط کیا ہے، کون سا مانا جائے گا، کون سا نہیں مانا جائے گا. وصیت کس کس چیز میں کی جا سکتی ہے، کب کی جانی چاہیے، کس کے لیے کی جانی چاہیے، کون کون کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، آغاز سے انتہا تک. تو وصیت بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق. تو وصیت کیا چیز ہے؟ عام طور پر وصیت مالی معاملات سے متعلق ہی گردانی جاتی ہے، اس لیے پہلے میں اس سے متعلق بات کروں گی اور پھر جنرل وصیت کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو وصیت ہے اپنے مال کا 1/3 حصہ، 1/3 مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ دینے کا حکم دینا. زبانی کہہ جانا یا تحریر کرنا یہ وصیت کہلاتا ہے. تو میت کے مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے مال وراثت شمار ہوں گے اور تیسرا حصہ بطور وصیت اگر وہ وصیت کر جائے. تو اس کا حکم کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ 180 میں آتا ہے، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کچھ مال و دولت چھوڑے جا رہا ہو تو مناسب طور پر اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جائے. ایسی وصیت کرنا متقین کے ذمہ حق ہے. یہ آیت اگرچہ منسوخ شمار کی جاتی ہے کیونکہ آیت وراثت نے اس کو منسوخ کر دیا ہے، لیکن حدیث اس کی مزید وضاحت کرتی کہ وارثوں کے حق میں مالی وصیت نہیں کی جائے گی، دیگر وصیتیں ہو سکتی ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں. ہاں وصیت پھر بھی باقی ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ جن کے لیے میراث میں حصہ نہیں. ٹھیک ہے. اور ایسا کرنا دراصل مالدار شخص کو یا کسی بھی چیز کی ملکیت رکھنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام دیا جانا ہے کہ وہ اپنے مال میں اپنی مرضی سے بھی کچھ تصریف کر سکے. دیکھیے کہ ایک وہ حکم ہے جو اللہ کا ہے، مال بندے کا ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے، اسے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا. اور وہ کون سا ہے؟ 2 حصے، یعنی جو وراثت کے. اس میں انسان خود سے تبدیلی نہیں کر سکتا کہ ہاں اگر بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں دگنا ہے تو وہ کہے نہیں بیٹی کو مجھے دگنا دینا اور بیٹے کو کم دینا ہے کیونکہ یہ میری بات نہیں سنتا. نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اسی طرح دینا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے، کیونکہ مال بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا. تو مرنے کے بعد اصل مالک کون ہے اس مال کا؟ پھر اللہ ہی ہے، وہ جس کو چاہے دے. تو اس نے حکم مقرر کر کے چھوڑ دیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے. اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور کو حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی تبدیلی کرے. اور آیات میراث اور میراث کے احکامات ان چیزوں میں سے جن میں بہت کم کوئی اختلاف ہے، یعنی کہ بہت کم معمولی حصے میں، ورنہ سب اس پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترازو لے کے ہر ایک کے حصے تول ناپ کے الگ الگ کر دیے، پورا قانون دے دیا اور اس کو علم الفرائض میں شمار کیا. لیکن 1/3 پھر انسان کے اختیار پہ چھوڑ دیا کہ اچھا تم اپنی مرضی سے جسے دینا چاہو دے دو. کتنا مہربان ہے ہمارا رب، کتنا زیادہ اس کو خیال ہے ہمارے جذبات کا، احساسات کا، اور پھر ہمیں اختیار دینے کا کہ اچھا تم اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جس کو دینا چاہتے دو، لیکن صرف 1/3 دو گے، 2 حصے نہیں، 1 حصہ. تو اس میں اللہ کی بہت بڑی رحمت نظر آتی ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے اور ساتھ وہ آپ کو لسٹ دے دے کہ اس کو ایسے اور ایسے خرچ کرو، شوہر دیتا ہے اپنی بیوی کو کچھ مال، تو اسے بعض شوہر کیا کہتے ہیں کہ یہاں خرچ کر سکتی، یہاں نہیں کر سکتی. کچھ کیا کہتے ہیں اتنا تو یہاں خرچ کرنا اور اتنے میں جو مرضی کرو، اور کچھ کہتے ہیں سارے میں جو مرضی کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سارے مال میں مرضی کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی، لیکن کچھ حصے کو ہمارے اس پہ چھوڑ دیو. تحفہ ایک، اچھا یہ گفٹ منی ہے، جو مرضی کرو اس سے، لیکن مرضی سے مراد پھر حدود کے اندر رہتے ہوئے مرضی جو ہر معاملے میں ہے. تو آپ اپنے لیے اس وصیت کے حق کو کیا سمجھیں گے؟ ایک تحفہ، ایک پریویلیج، اللہ کی طرف سے ایک رحمت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اختیار دیا، حق دیا، تو اس کو استعمال نہیں کریں گے، سستی کریں گے اس معاملے میں، فائدہ نہیں اٹھائیں گے. مثلا آپ کے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بھائی، پھر بھی ہے. اگر ایک رنگ بھی ہے نا آپ کے پاس تو اس کے بھی 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں سے بھی 1 حصے کے آپ مالک ہیں، آپ جس کو چاہیں وہ دلوا دیں. وارثوں کو نہیں، وارثوں کے علاوہ، کیونکہ وارثوں کے تو آلریڈی 2 ہو گئے نا، تو تیسرے میں ان کو نہیں ملے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قانون وراثت کے بعد وصیت کے بارے میں جو حکم ہے وہ ایک تاکیدی حکم ہے. النساء 12 میں آتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
واللہ علیم حلیم۔ تو آخری حصے میں کیا فرمایا؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، جبکہ وصیت جو کی گئی وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ وصیت ذرہ رساں بھی نہ ہو۔ یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس کا علم اور حلم دونوں کی بنا پر ہے جو تمہیں حق ملا ہے۔ تو وصیت کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، جیسے وراثت تقسیم کرنا اللہ کا حکم ہے، اسی طرح وصیت پورا کرنا بھی۔ اس حکم کے پورا کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور اس حکم کی نافرمانی پر ہمیشہ کی آگ اور رسوا کن عذاب ہے۔ سورۃ النساء آیت 13 میں فرماتے ہیں، یہ آیت میراث کے بعد ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کے حصول کے لیے مالی معاملات میں صحیح طرز عمل اختیار کرنا بے حد ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی آپ کسی ایسی چیز پہ راضی نہ ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی آگ اور رسوا کن عذاب ہے۔ آیت 14 میں آتا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدیں توڑے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان احکامات کی خلاف ورزی معمولی جرم نہیں، ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس لیے اس علم کو سیکھنا بھی چاہیے، جاننا بھی چاہیے، اور اس پر صحیح طور پر عمل بھی کرنا چاہیے، وصیت کرنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، اور امپلیمنٹ کرنے والے کو بھی۔ وصیت اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تصدق علیکم عند وفاتکم بثلث اموالکم زیادۃ لکم فی اعمالکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے کہ وفات کے وقت تمہیں تہائی مال میں وصیت کا حق دے دیا ہے تاکہ تمہارے نیک اعمال میں اضافہ ہو جائے، کہ مرنے کے بعد انسان کے وارث ہی سارا مال نہ لے جائیں، کیونکہ پتہ نہیں وارث لگائیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن اگر وارث نماز بھی نہیں پڑھتے اور دین کا بھی انہیں کوئی شدھ بدھ نہیں، اور وہ مال لے جاتے ہیں ایک حلال کی کمائی کا، محنت سے کمائی ہوئی دولت کو وہ صرف مزے سے اپنے عیش و عشرت میں اڑا رہے ہیں، تو میت کو کیا فائدہ؟ تو اللہ نے اس کو ایک حق دے دیا کہ تم اپنے ثواب کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی نیکی کے کام میں لگانے کی وصیت کر جاؤ، خواہ وہ کوئی پانی کا کنواں کھودانا ہو، یا کسی یتیم خانے کی سرپرستی ہو، یا کسی دینی ادارے کی سرپرستی ہو، یا کوئی اور خیر و بھلائی کا کام کسی نے کرنا ہو، تو وہ اپنے مال میں سے اپنے مرنے کے بعد اس مال کو اس خاص کام میں لگانے کی وصیت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو نہیں کریں گے اپنے لیے صدقہ جاریہ؟ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، ہمیں اپنے والدین بہت عزیز ہوتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سے زیادہ خیر ملے، وہ اچھا کریں تب بھی، وہ برا کریں تب بھی انسان کی جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اس کی ویکنس ہوتے ہیں، اور انسان ہر خیر بلائی ان کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں انسان کو دوسروں کو مدد کرنے سے پہلے اپنی کرنی چاہیے، اپنی مدد کیسے ہوگی؟ وصیت کر کے، نیک کام دنیا میں بھی کر کے اور مرنے کے بعد بھی نیک کاموں کی تلقین کر کے، کیونکہ وہ تو ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے والدین اور تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے فائدے کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، اور ان کا فائدہ پھر محدود ہے۔ لیکن جو کام ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں زندگی میں یا مرنے کے بعد، اس کا براہ راست فائدہ ہمیں بھی ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے والدین اور اولاد کو بھی ہوگا اگر اس راستے پہ چلتے رہے. اگر ہم وصیت لکھ بھی دیں تو اس پہ عمل تو ہوتا نہیں. بہت اچھا بہانہ ہے، کام نہ کرنے کے 100 بہانے. آپ کو تو اللہ کا حکم ماننا ہے نا، آپ کو تو کر کے جانا ہے نا. کوئی نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا وہ بھی قرآن نے بتا دیا، جو اس وصیت کو بدلے گا، جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کرے گا. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا ہے جو کرنا ہے اس کا اجر، نیت کا بھی اجر، آپ کے فیصلے کا بھی اجر، آپ کی لکھی ہوئی تحریر کا بھی اجر آپ کو مل جائے گا. بعد میں کیا ہوتا ہے اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں. تو اس وقت ہماری کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس وقت اہمیت کی بات ہو رہی ہے، عمل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ توجہ رکھیے، سوچئے، فیصلہ کیجئے، اور جو کرنا ہے نا، کرنے کے کام الگ لکھتے جائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ یہ وصیت کا پڑھا تھا، میں شاید کلاس 5 میں تھی یا کچھ ایسی تھی، تو اس وقت میری کل ملکیت میرا ایک لوہے کا باکس ہوتا تھا. گھر میں سب بہنوں کے نا ایک باکس ملا ہوا تھا ان کو. تو میں نے کیا کیا کہ اس پہ لکھ کے، تو اس وقت اسٹکی نوٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، گوند ملتی تھی، اور کبھی خود گھر میں بناتے تھے مایا وغیرہ نا، تو کاغذ پہ لکھ کے اس بکسے کے اندر چپکا دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے کپڑوں کا کیا کریں وغیرہ وغیرہ. آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑی مرنا ہے، آپ ہم سے مرنے کی باتیں کر رہی ہیں اور ہم تو جوان ہیں ابھی. لیکن آپ دیکھیے، آپ ہی میں سے ایک بچی جس نے آپ کے ساتھ کورس شروع کیا تھا بیچ میں چلی گئی. ہمیں نہیں پتا ہم کس وقت چلے جائیں. اور یہ بھی نہیں ضروری کہ کوئی ڈھیروں مال ہو تو پھر ہی وصیت کریں. اگر آپ کے پاس 3 جوڑے ہیں صرف مثلا کل متاع، تو آپ اس میں سے ایک کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوچئے کہ پہلی بات یہ کہ ہم کریں بھی کہ نہ کریں. تو اس وقت توجہ کس پہ رکھنی ہے؟ کرنے پہ. کیوں؟ حکم بھی ہے چلیں، اور انعام ہے، اللہ کا صدقہ ہے ہم پر. تو یس، ویری گڈ. وہ کہتی ہے یہ بھی پتہ چلے گا کیا کیا ہے، کیونکہ ہر وقت ہم ناشکرے بنے رہتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب لکھنے بیٹھیں گے نا، جوڑوں کی تعداد، بیگز، جوتے، کتابیں، جیولری، آرٹیفیشل جیولری ہو بھلے، بہت سی چیزیں احاطے میں آ جائیں گی. تو اچھا ہے نا، ہمیں پتا ہمارے پاس کیا ہے. تو پھر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اتنا تو ہم دے ہی سکتے ہیں، تو وہ نکال بھی دیں گے. یا یہ کہ ابھی تو ضرورت ہے، ابھی نہیں نکال سکتی، تو بہتر ہے لکھ کے رکھ جاؤں کہ میں جب چلی جاؤں تو پھر میرے بعد یہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس ویکینڈ پہ کوشش کریں، اگر اس ویکینڈ پہ نہیں تو پھر نیکسٹ ویکینڈ پہ آپ یہ کام کر لیں، بیٹھ کے ہر چیز کی لسٹیں بنا لیں، کیا کیا میرے پاس. ٹھیک، دل نہیں مانے گا، نہیں ابھی تو ہم خود زندہ ہیں، ابھی کیوں بنائیں، ابھی تم جوان ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اگلے سال پھر ریوائز کر لیں، اس کو اینولی ریوائز کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ کہ فرض نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، لیکن یہ اللہ کا صدقہ قبول کرنا چاہے تو بہت اچھا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. یعنی ضروری نہیں کہ ہر شخص ضروری کرے، لیکن اگر کوئی چیز ہے جو وصیت کرنے کے قابل ہے اور آپ کو کرنی چاہیے تو پھر آپ ضرور کریں. یاد رکھنے والی گرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 راتیں بھی نہ گزرے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو. یعنی قابل وصیت مال کا حساب لکھے بغیر 2 راتیں نہ سوئیں. رائٹ. اچھا، قابل وصیت مال کہ جو آپ کو دے، پھر صرف نیت نہ رکھیں، لکھ بھی لیں اس کو. سمپل سی بات ہے. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ بھیجنے والے مالک کی طرف سے کسی بھی وقت واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے. لہذا اچانک فوت ہونے کی صورت میں کسی بھی انسان سے لوگوں کے وہ اموال اور امانتیں ضائع نہ ہو جائیں جن کا وہ سرپرست یا امین رہا ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کی باسپرس سے بچ جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسروں کی ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان کو لوٹانے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے. یہ وصیت لکھ کر رکھنا ایسا ہی ہے جیسے بعض سیدھے سادے لوگ کوئی بات یاد رکھنے کے لیے کپڑے میں گرہ لگا لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ بھی بھول جاتے ہیں گرہ کیوں لگائی تھی. گرہ تو یاد رہتی لیکن گرہ کا مقصد یاد نہیں رہتا. ٹھیک. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت مند حالت میں ان تصدق وانت صحیح حریص، اور ساتھ تھوڑی مال کی لالچ بھی ہے، مال کی حرص بھی ہے، اور ڈرتے بھی ہو کہ مال کم ہونے سے کہیں محتاجی یا فقر کا شکار نہ ہو جاؤں، تو اس وقت کچھ دینا سب سے بہترین چیز ہے. یعنی تمہارا اپنا دل چاہتا ہے کہ خود استعمال کر لو،
لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، ضرورت مند بھی ہو اور اندر ایک طلب بھی ہے، پھر بھی انسان اس میں سے کچھ جب نکال کے دیتا ہے تو بیسٹ صدقہ ہوتا ہے. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ دم حلق میں آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا. یعنی تم دنیا سے جا رہے ہو تو دوسروں کو ہی ملے گا، تمہارے ساتھ تھوڑی جائے گا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ نمبر 1 پہلے سے ہی سوچ لینا چاہیے، چاہے تھوڑا ہے اس میں سے بھی دینے کا سوچ لینا چاہیے، زندگی میں بھی دینا چاہیے، چاہے خود ضرورت مند بھی ہوں، پھر بھی اپنی ضرورت کاٹ کے بھی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے. وہ ایک عورت کا واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بہت غریب عورت تھی، اس کے پاس بس ایک وقت کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی کا آٹا ہوتا تھا. وہ کیا کرتی تھی کہ بس اس آٹے کو گوندتی، 6 یا 7 پیڑے بناتی اور ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لیتی، اور وہ جو نکلا ہوا ہوتا تھا وہ صدقے کی نیت سے نکالتی تو اس سے ایک اور روٹی بنا لیتی اور وہ روٹی غریب کو دے دیتی. یعنی 7 بچے ہیں، ہر ایک کو ایک ایک دینی ہے، تو ہر ایک کے پیڑے سے اتنا اتنا نکال لیا تو کیا ہوا، ایک 8ویں روٹی بن گئی. تو آپ سوچئے کہ جس کی نیت ہوتی ہے نا صدقہ کرنے کی، وہ کبھی نہیں سوچتا کہ کہاں سے دوں، وہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتا ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا کرے گا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، وہ لوٹ آتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، وہ مال کو بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن ایمان ہو، یقین ہو، اعتماد ہو تو پھر ہی کریں گے نا. تو موت سے پہلے صدقہ کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. سورۃ المنافقون آیت 10 میں آتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، تھوڑی سا موقع اور مل جاتا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. تو اس لیے جو دینا ہے دے ڈالے انسان، اور جو مرنے کے بعد بھی صدقہ کرنا ہے یعنی وصیت کی شکل میں وہ بھی لکھ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہو؟ اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو. آپ نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کے مر گیا. اپنا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے، زندگی میں بھی جو اللہ کو دیا اور جو مرنے کے بعد بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ارادہ ہے. اور باقی کس کا ہے؟ باقی سب دوسروں کا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ دوسروں کے مال کی تو خوب حفاظت کرتے لیکن اپنا مال جو اللہ کے پاس ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں کہ وہاں کچھ اور جمع کرا دے. وصیت میں تاخیر ناپسندیدہ ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ 3 راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے بارے میں ارشاد سنا اس وقت سے میری وصیت میرے پاس موجود رہتی ہے. یہ تھے صحابہ کہ جب سے میں نے سنا ہے میں نے اسی وقت سے عمل کر لیا اور میری وصیت جب سے میرے ساتھ ہی رہتی ہے. لیکن اس کے برعکس جو کنجوس انسان ہے اگر وہ مرتے وقت جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب میں نے مر ہی جانا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا وہ 2 مہینے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس وقت اگر کوئی وصیت کرتا ہے تو اس کا وہ فائدہ نہیں جو انسان صحت کی حالت میں کرتا ہے. یاد رکھیے صحت کی حالت میں، ضرورت کی حالت میں کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت بیماری اور موت کے قریب. بصر بن جحاش قرشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا، یعنی لعاب جیسی سٹکی چیز سے. جب میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو 2 چادروں کے درمیان چلنے لگا، یعنی ایک اوپر کا کپڑا اور ایک نیچے کا، اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی، پاؤں مار کے چلنے لگا. تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا، جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا. بہتر صدقہ کیا تھا کہ اس سے پہلے کر لیتے. کیا ہم ماں کے پیٹ سے چیزیں لے کر آئے؟ جو کچھ بھی ہمارے پاس جو بھی ہے اللہ ہی نے دیا ہے، تو اللہ کے راستے میں دیتے وقت دل پہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، دل کی خوشی سے دینا چاہیے، تھوڑا ہو یا زیادہ.
تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صدقے کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے جوں جوں موت کا وقت قریب آتا جاتا ہے. لیکن جو شخص ساری زندگی صدقے کا عادی رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہا ہے، تو اس کا موت کے وقت بھی بہت ویلیوبل ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا. یعنی وہ نہیں بھی کہہ کے گئی، نہیں بھی وصیت کی، اگر تم ان کے لیے کچھ کر رہے ہو انہی کے مال میں سے یا جو ان کی وراثت کا حصہ تمہاری طرف آیا ہے اس میں سے، تو بھی ان کو ثواب ملے گا، کیونکہ وہ زندگی میں کرتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے صحت کی حالت میں تو اس کا اجر بیماری کی حالت میں لکھ لیا جاتا ہے، اور جو زندگی میں کرتا ہے وہ موت کے بعد بھی اس کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیشہ ہی اچھے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ پھر وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مال تو چھوڑا لیکن کوئی وصیت نہیں کی، کیا میرا ان کی طرف سے صدقہ کرنا صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ صحیح ہے، تم کر سکتے ہو. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے والدین کی طرف سے کوئی چیز صدقے میں دیتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے تو وہ والدین کو فائدہ دیتی ہے. وصیت لکھنے کا انداز کیا ہو؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ اپنی وصیتوں میں لکھا کرتے تھے یہ ہے جو فلاں بن فلاں نے وصیت کی ہے، یعنی اپنا نام اور باپ کا نام. وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس نے اپنے گھر والوں میں سے جن کو چھوڑا ان کو وصیت کی کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، آپس کے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر وہ مومن ہے. اگر وہ مومن ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں. اور وہ ان کو وہ وصیت بھی کرتے جس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو کی تھی. کیا پہلا پارہ تو سب نے پڑھا ہوا، کیا وصیت کی تھی؟ اے میرے بچوں اللہ نے تمہیں چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو انسان کا بہترین مال کیا ہے؟ اس کی اولاد. تو اولاد کے بارے میں بھی نیکی کی اور تقوی کی تلقین کرنا اور وصیت کرنا ضروری. ٹھیک. تو یہ ایک وصیت کا ایک طرح سے سیمپل بتایا گیا کہ صرف مال میں نہیں اور چیزوں میں بھی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ وصیت کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کیا اب پہلی چینج کی جا سکتی؟ کی جا سکتی. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ انسان اپنی وصیت میں جو چاہے نئی بات داخل کر سکتا ہے اور وصیت کا نچوڑ اس کے آخر میں ہوگا، یعنی آخری ویلڈ ہوگی جو سب سے بعد میں کی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں انسان بیمار ہوتا ہے تو جلدی سے کوئی وصیت کر کے کسی بچے کو پکڑا دیتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر سالوں بعد دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ وصیت کر دیتا ہے. اب وہ مرنے کے بعد دو لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ جی ہمیں تو یہ لکھ کے دیا تھا، دوسرا کلیم کرتا ہے ہمیں تو یہ بات کہے گی. تو پھر کس کی مانی جائے گی؟ آخری بات مانی جائے گی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آدمی اپنی وصیت میں یہ لکھے کہ اگر میرے ساتھ موت کا معاملہ پیش آ گیا اور میں نے اپنی وصیت نہ بدلی تو یہی میری وصیت ہے. ٹھیک، خود لکھ کے جائے. وصیت کے درست ہونے کی کچھ شرائط ہیں. نمبر 1، تحریری ثبوت ہو، ریٹن، یا کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. اگر زبانی بات ہے تو بہتر کیا ہے وصیت لکھ کر کی جائے. نمبر 2، 1/3 سے زائد نہ ہو، 1/3 سے زیادہ نہ ہو. نمبر 3، وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ وارث کو تو دوسری طرف سے مل رہا ہے. پھر یہ کہ وصیت پر گواہ بھی بنا لیے جائیں اگر زبانی ہو، خاص طور پر جس کا پورا واقعہ کہاں ملتا ہے؟ سورۃ المائدہ آیت 106 سے 108. جب ایک مسلمان تجارتی سفر پر گیا اور اس کے ساتھ اس کے نان مسلم پارٹنر سے یا کولیگ سے، تو وہاں اس کو لگا کہ میں فوت ہو جاؤں گا، تو اس نے پھر کیا کیا؟ ان کو وصیت لکھ کے جو بھی سامان تھا وہ بھی بھیجا اور وصیت بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کے وقت، 2 عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں گے، یا 2 تمہارے علاوہ ہوں گے، یعنی نان مسلم بھی. اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو گے. اگر تم شک کرو بس وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس کے ساتھ کوئی قیمت نہیں لیں گے.
اگرچہ وہ قرابت والا ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، بے شک ہم اس وقت یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر اطلاع پائی جائے کہ بے شک وہ دونوں کسی گناہ کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وصیت بدل دی یا کوئی خیانت کر لی، تو دو ان کی جگہ اور کھڑے ہوں گے ان میں سے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا، یعنی جو صاحب حق ہیں، جو زیادہ قریب ہوں، پس تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ یقیناً ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ بہتر ہے، سچی ہے، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، بے شک ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی اس طریقے پر ادا کریں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسمیں ان قرابت داروں کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس سے مختصراً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں بھی وصیت کر سکتا ہے، زبانی بھی کر سکتا ہے، لکھ کے بھی کر سکتا ہے۔ زبانی کرنے کی صورت میں گواہ بنانے ہوں کہ گواہ مسلمان نہ ہو تو نان مسلم سے بھی ضرورتاً گواہ بنائے جا سکتے ہیں، اور اگر گواہ کوئی تبدیلی کر دے وصیت کے حکم میں تو پھر اس صورت میں جو مدعی ہیں وہ قسم کھا کے اپنا حق وصول کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وصیت 1/3 مال میں سے ہی کی جانی چاہیے۔ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چیز کے 3 حصے کریں اور اس میں سے ایک حصہ۔ کسی کو بھی اپنا مال اپنا سمجھ کے وصیت میں اپنی مرضی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں بیمار ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا، میں نے عرض کیا کیا مجھے اپنے مال کے تقسیم کرنے کی اجازت دیں گے جیسے میں چاہوں؟ آپ نے انکار کیا کہ نو، یعنی کل مال کے لیے اجازت مانگی کہ میں اس کو اپنی مرضی سے خرچ کر دوں، دے دوں کسی کو، تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا تیسرا حصہ؟ آپ نے فرمایا کچھ خاموشی کے بعد کہ ہاں 1/3 جائز ہے۔ تو 1/3 جائز ہے، لیکن 1/3 سے کم ہو تو پسندیدہ ہے، مستحب ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی تو میں نے کہا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ وصیت سارے مال میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، وارث اگرچہ غنی ہو لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے، رائٹ؟ یعنی وصیت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ وارثوں کو کچھ نہ ملے یا وارثوں کو خراب چیز ملے۔ سعد بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے اور میں بیمار تھا، بس آپ نے فرمایا کیا تم نے وصیت کر دی؟ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو مریض کو اچھی اچھی باتیں بھی سکھائیں اور اس میں وصیت کی بات بھی پوچھیں۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کوئی پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی وصیت کر دی ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ سب مالدار ہیں۔ آپ نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی حصے میں بہت ہے۔ چاہے اولاد مالدار ہو پھر بھی پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، ہاں اگر اپنی زندگی میں آپ نے کچھ کرنا ہے تو کر لیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ تم اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی اہلیہ کے منہ میں دو اس کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اگر وارثوں کے لیے چھوڑا اور وارث اس سے حرام کام نہیں کر رہے، اچھے کام ہی کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ یعنی اپنے رشتہ داروں کو دینے کا بھی اجر ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ثواب غیر کو ہی دینے سے ملے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ کیا سمجھ آئی؟ اس میں 2 چیزیں مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ اتنا احسان ہے کہ زندگی سے جاتے جاتے بھی وہ ہم سے ایک انعام بھی ہمیں دیتے ہیں وصیت کے فارم میں، اور ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ پھر یہ ہم کدھر لگاتے ہیں نا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر سے چیک کریں کہ اچھا یہ تمہارا آپشن ہے اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم اس کو کیسے یوز کرتی ہو۔ تو دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اوپر نیکی کے کام کا سٹیکر لگاتے ہیں نا کہ یہ نیکی کا کام ہے، پھر ہم باقی ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اپنی اولاد کو بھی یعنی تنگ دستی سے بچانا بھی کتنے بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو اصل میں تو نیکی یہ ہے نا کہ ہم اللہ کا حکم مانیں۔ اصل بات یہ کہ وہ جہاں کرنے کو کہے وہاں کھلے دل سے کرے، اپنی عقل کو بیچ میں نہ لائیں کہ نہیں پھر یہ کیوں ایسے اور یہ کیوں ویسے۔ جی یہ پھر اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ آگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ہم نے خود ساختہ باتیں بنائی ان سے۔ السلام علیکم شاہ، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے لیکن پھر اس کی درست نہ کرنے والے کے لیے اتنی عذاب کی وعید کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر کوئی صدقہ بھی کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے کہ جاؤ یہ فلاں کو دے آؤ، اور اس میں خیانت کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے نا۔ پیچھے بات ہوئی ہے نا کہ وصیت جو درست طور پر نہیں کر رہا اس کے لیے عذاب ہے۔
آگ کا؟ اس کے لیے بھی، اور جو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا اس کے لیے بھی، یعنی اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کر رہا. ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر مثلاً وصیت کرنے والا نہیں کرتا 1/3 کی وصیت، تو کیا پھر پورا مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم وراثت ہوگا؟ میں جائے گا. بالکل. دوسری یہ کہ اگر مثلاً وہ نہیں کر رہا لیکن ورثاء جو ہیں وہ 1/3 کو سمجھتے ہیں کہ اس مرنے والے کے لیے کہیں صدقہ جاریہ لگا دیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہوگا کہ سب پہلے مال تقسیم ہوگا، سب بچوں کو جو بھی وارث ہے مل جائے گا، پھر وہ دوبارہ مل کے کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں یا کوئی سارا اپنا اپنا حصہ ڈال کے اپنے پیرنٹس کے لیے یا جو بھی فوت شدہ شخص ہے اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی سے کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ پھر وہ صرف 1/3 کے اندر کریں، وہ اپنی خوشی سے پورا بھی دے سکتے ہیں، اور جو نہ دینا چاہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہ دے، اس کو بھی اجازت ہے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک اس میں سے اٹھ کھڑا اور سب کو قائل کرنے لگ جائے کہ نہیں دیکھو وہ نہیں کر سکے تو ہمیں ضرور کرنا ہے، اور اس میں جو بیچارے جن کے پاس ہے وہ کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، اور جو بیچارہ اس کو ترس رہا ہے کہ مجھے کچھ ملے تو میں اپنے آگے حلال کا کوئی روزی کما سکوں، تو اس کو بھی بیچ میں خواہ گھسیٹ لیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک کے حالات فرق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہیں اور کچھ کرنا چاہتا. تو اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو اس صورت میں بعد کے لوگ تقسیم کے بعد جو چاہیں کریں، تقسیم سے پہلے نہیں. ایک اور یہ آ رہی تھی بات ذہن میں کہ اگر مثلاً جو مرنے والا ہے وہ 1/3 اس کی کیا ایسی وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو کسی جگہ پہ انویسٹ کر دیا جائے اور وہ جو ہے اس سے اس کا صدقہ جاریہ ہو؟ بالکل بند کر سکتا ہے. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر خیبر کا حصہ لے کر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کا جو آمدنی ہے وہ تم فی سبیل اللہ کر دو. تو وہ اسی طرح پھر چلتی رہی. جی استاذہ، ایک سوال ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے اور فوت ہو جاتے ہیں تو کیا وہ ان کے وارث یہ 1/3 میں سے ان کا حج کروا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اس کے اصل میں سے کروائیں گے نا. جیسے قرض ہے تو قرض بھی وراثت سے پہلے دیا جائے گا. اگر ان کی زکوٰۃ رہتی ہے تو وہ بھی، بیوی کا مہر نہیں دیا ہوا تو وہ بھی، اور اگر حج رہتا ہے تو وہ بھی. یہ سب چیزیں پہلے نکال لی جائیں کیونکہ فرائض میں ہیں، ان کا تعلق وصیت سے نہیں ہے. وراثت تقسیم ہو چکی ہو اور پھر خیال آئے کہ نہیں والد کے اوپر حج فرض تھا، تو اس صورت میں اب کیا ہوگا؟ وہ تو سب سے بات کر کے تو دے دیا جائے، ورنہ کوئی ایک اگر دینا چاہے تو وہ فرض ادا ہو جائے گا ان کا، اگر ایک بچہ بھی کر لیتا ہے ہو جائے گا. پیرنٹس کی طرف سے صدقہ ان کی لائف میں بھی کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی جس مرضی کی طرف سے کریں. چلیے، تہائی سے کم کرنا بہتر اور افضل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ کاش لوگ وصیت کو 1/3 سے 1/4 کی طرف لے آئیں، 1/4 کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو اور تہائی بھی زیادہ ہے. ٹھیک. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی حصے سے بھی کچھ کم میں وصیت کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا تہائی بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اہل علم مال کے 5ویں یا 4تھے حصے کی وصیت کو تہائی حصے کی وصیت سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. جس نے تہائی حصے کی وصیت کی گویا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا، اور اس کی تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں. 1/3 سے زیادہ مال دینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. تو حد توڑ دی نا پھر انسان نے، یعنی 1/3 کی آپ کو لمٹ تھی، اجازت تھی، اور آپ اس سے آگے جا رہے ہیں تو نو. حنظلہ بن حزیم کہتے ہیں کہ ان کے دادا حنفیہ نے ان کے والد حزیم سے ایک مرتبہ کہا کہ میرے سارے بیٹوں کو یہاں اکٹھا کر دو. باپ نے بیٹے سے کیا کہا؟ سب بچوں کو یہاں لے آؤ تاکہ میں انہیں وصیت کروں. چنانچہ انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا. تو حنیفہ نے کہا میں سب سے پہلے وصیت تو یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ یتیم بھتیجا جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دے دیے جائیں، جنہیں ہم زمانہ جاہلیت میں مقیبہ کہتے تھے. حزیم نے کہا کہ ابا جان، میں نے آپ کے بیٹوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ والد کے سامنے تو ہم اس کا اقرار کر لیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد اپنی بات سے پھر جائیں گے. ابھی ہاں ہاں کر دو، پھر بعد میں دیکھیں گے، ہماری مرضی ہوگی. حنیفہ نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیسے تم پھرو گے؟ میں ان کو گواہ بناتا ہوں. حزیم نے کہا کہ ہم راضی ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ حزیم اور حنیفہ اٹھے، ان کے ساتھ حنظلہ بھی تھے جو 9 عمر لڑکے تھے، اور حزیم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنیفہ سے پوچھا اے ابو حزیم کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ سے. یہ کہہ کر حزیم کی ران پہ ہاتھ مارا اور کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھے بڑھاپا نہ آ جائے یا اچانک موت نہ آ جائے، اس لیے میں نے سوچا کہ وصیت کروں. چنانچہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری سب سے پہلی وصیت یہ کہ میرا یہ جو یتیم بھتیجا ہے
اور جو میری پرورش میں ہے اسے 100 اونٹ دیے جائیں، جنہیں ہم زمانے جاہلیت میں مطیبہ کہتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور غصے کے آثار ہم نے آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے۔ آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، پھر گھٹنوں کے بل جھک گئے اور 3 مرتبہ فرمایا نہیں نہیں نہیں، صدقہ 5 اونٹوں کا ہے، ورنہ 10 اونٹ، ورنہ 15 اونٹ، ورنہ 20، ورنہ 30، ورنہ 35، اگر بہت زیادہ بھی ہو تو 40، یعنی اس سے زیادہ کا نہیں کر سکتے تم، ٹھیک ہے، سارا نہیں دے سکتی یتیم کو۔ اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے تو اس کو تبدیل کیا جائے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کیا اور اس کا ان کے علاوہ کوئی مال نہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، 2 کو آزاد کیا، 4 غلام باقی رکھے، اور آپ نے اسے سخت الفاظ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جنہیں اپنے وارثوں سے سخت شکایت ہوتی ہے، یا پھر مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں، اور اگر بیٹیوں کو دیا تو وہ لے جائیں گی اپنے، تو سارا بیٹے کے نام کر دیتے ہیں، یا کچھ اور اس قسم کی گڑبڑ۔ اس پر انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ کا حکم ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بھلے ہمیں صدقے کا کتنا ہی شوق ہو، یا پھر یہ کہ بچوں سے زیادہ کوئی اور مستحق بھی ہو، تب بھی جو بچوں کا حق ہے یا وارثوں کا، وہ انہی کو ملے گا۔ وارثوں کو محروم کرنے والی بظاہر نیکی کی وصیت کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے غلام کو مدبر بنا دیا ہے۔ مدبر کیا ہوتا ہے کہ مالک کی موت کے بعد غلام آزاد ہو جائے گا۔ چونکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بیچ دی، یعنی آپ نے اس کو تبدیل کر دیا۔ آپ کا غلط وصیت کرنے والے کا جنازہ نہ پڑھنے کا ارادہ کرنا۔ عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے، جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہ تھا، یعنی کوئی اور مال نہیں تھا۔ آپ کو جب یہ بات پہنچی تو آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا میں نے ارادہ کیا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں، اس نے اللہ کی حد توڑی۔ آپ کا نہ پڑھنا اور حکم رکھتا ہے، کیونکہ آپ کسی بھی چیز سے جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی شدت کی وجہ سے، اس کا یہ نہیں کہ ایک حکم آپ نے دیا تھا کہ آئندہ کوئی نہ پڑھے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حد مقرر کر دی، دوسرا یہ کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس کے ساتھ ناراض بھی ہوا جا سکتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر آپ اس کے ساتھ سخت رویہ بھی کر سکتے ہیں۔ پیرنٹس تب بھی، یعنی سختی سے مراد بے ادبی اور وہ نہیں ہے بدتمیزی، لیکن اس بات کو نہ ماننا ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط وصیت کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانے کا ارادہ کرنا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو مسلمان کر رہے ہیں، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، کبھی بیوی کو محروم کر دیتے ہیں، کبھی صرف اس لیے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں مرنے سے پہلے تاکہ یہ وارث نہ بن سکے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑنا ہے، اور ان کے اوپر اتنی سخت وعید ہے۔ ابو زید سے روایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا۔ اور یہ جو اوپر گزر چکی نا آیت کے وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے، اس آیت میں آیا نا والدین کے لیے وصیت کرے یا اولاد کے لیے، اقربا کے لیے، تو یہ شروع اسلام میں تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی یہ آیت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا، والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا، پھر لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر کیا، والدین میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ، اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4واں حصہ، اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا، اولاد ہونے کی صورت میں 4واں حصہ قرار دیا گیا۔ تو اللہ نے خود تقسیم کر دیا۔ اب ان رشتوں کے حق میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا اپنے خطبے میں، اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، پھر جو مال بچ رہے وہ اس رشتہ دار مرد کے لیے ہے جو میت سے اگلا نزدیکی رشتہ رکھتا ہو، یعنی پھر بھی وہ رشتہ داروں میں ہی جائے گا، یہ نہیں کہا کہ پھر وہ باقی سب کو صدقہ کر دو۔ فَلِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ۔ اسی طرح بیٹوں کی موجودگی میں یتیم پوتے وارث نہیں بن سکتے، لیکن ان کے حق میں 1/3 وصیت کی جا سکتی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت والے اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں، تو یتیم سے مراد اپنے ہی بچے کے یتیم ہو سکتے ہیں،
یعنی اپنے بچے کے بچے، تو انہیں اس میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو. ٹھیک، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی بچہ پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کے یتیم بچوں کو وصیت کے حق میں سے دیا جا سکتا ہے. کامنلی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا لوگ اپنی زندگی میں اپنے مال کو اس طرح سے تقسیم کر دیں اپنے وارثوں میں، یا ہدیہ جیسے دے دیتے ہیں، اور اس کی نیت کیا ہو، نیت کیا ہے؟ یعنی نیت اگر یہ ہے کہ سب بچوں کے پاس ہے اور ان سے زیادہ یہ بھائی کا بچہ یا کوئی اور یتیم مسکین آس پاس ہے تو ان کے مشورے سے اگر وہ کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ تو چونکہ ان میں سے کوئی میری بات نہیں سنتا اور نہ میری کوئی خدمت کرتا ہے، اس لیے ان کو تو محروم کروں اور میں سارا ان کو دے جاؤں، تو یہ درست نہیں. اور اس میں ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر انسان غلط وصیت کر کے مرتا ہے. تو لسٹ بنا کے چھوڑ جائے، میں یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اتنی اللہ کی راہ میں دی جائیں گی جو 1/3 یا اس سے کم ہوں گی، اور یہ وارثوں تک ان کا حق پہنچا دیا جائے. یعنی بعد میں جو لوگ ہیں وہ تقسیم نہیں کرتے نا، ویسا ہوتا ہی ہے کہ بوڑھے والدین ہیں جس بچے کے پاس ہیں اس کو سارا ان آؤٹ پتا ہے ان کا، کیا ان کے پاس ہے کیا نہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح خود ہی سارا رکھ لیتا ہے یا ادھر ادھر کر دیتا ہے اور اصل وارثوں تک پہنچنے نہیں دیتا. یہی سوال میرا بھی تھا کہ آہستہ آہستہ یہ ایک معیوب سمجھا جانے لگا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے بےچارے اس کی چیزیں کھلیں اور تقسیم ہوں، تو اس کے ایک آنر اور ایک وہ والی چیز آگئی کہ اس کا آنر میں یا اس کی عزت میں احترام میں کمی نہ آئے، اور وہ جنہوں نے اس کی خدمت کی ہے وہ ان کا بھی حق ہے. تو بس وہ سب کا سب انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ بس ادھر ہی ہے، اور اگر کسی نے تقسیم کیا تو وہ بہت معیوب بات ہے کہ انہوں نے اس کے حصے کر دیے اور یہ ہو گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے اسلام میں گنجائش ہے کہ مشورے سے؟ قرآن مجید میں آتا نا کہ جو بھی چھوڑ جائیں والدین یا اقربون، خواہ مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ سب تقسیم ہوگا. کسی کو اجازت نہیں کہ انڈر کور اپنی مرضی کریں. لیکن اگر وہ اللہ اعلان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی رکھ لیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے ایک کوئی وہ سب دے دیں کہ ٹھیک ہے یہی رکھ لیں، مشورہ بظاہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، غلط چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وصیت کے کچھ اسپیسیمن بھی آپ کو دوں گی. ایک کتاب ہے خرم مراد کی آخری وصیت، وہ اگر کتاب مل جائے تو میں سمجھتی ہوں آپ سب کو پڑھنی چاہیے. بہت ہی اچھی وصیت ہے، اس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی نصیحتیں بھی کی ہیں اپنے بچوں کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل کے لیسن کے بارے میں کس کس نے کچھ سوچا جا کر کچھ کرنے کا کام کیا یا نیت کی یا تیاری کی؟ جی السلام علیکم. کل جب میں وصیت لکھنے لگی اور اس سے پہلے میں نے اشیاء کی لسٹ بنائی تو ہر چیز پہ شکر ادا کیا. پہلے کبھی بھی مجھے شکر نہیں ہوا تھا، پہلے ہمیشہ شکوہ رہتا تھا کہ یہ بھی چیز نہیں ہے یہ بھی چیز نہیں ہے، لیکن کل جتنا شکر ادا کیا شاید میں نے کبھی بھی نہیں کیا. الحمدللہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی جو ہماری ملکیت میں ہے. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھی پہلے لسٹ بنائی اور اس سے پہلے ہم نے تعلیم الاسلام میں جب وصیت لکھی تھی تو اس ٹائم میرے پاس 5 پارے تھے اور میں ان پہ خوش ہو رہی تھی کہ یہ میں کسی کو دے دوں گی. لیکن کل جب میں بنائی تھی تو میرے پاس 30 پاراز تھے اور 3 قرآن پاک تھے جو میرے اپنے تھے. وہ جب میں بنا رہی تھی لسٹ اور پھر میں نے بعد میں وصیت لکھی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور میں نے 7 پیسے جو تھے سب چیز ڈیوائڈ کر کے لکھ دی تھی. الحمدللہ. تو کہتے ابھی تک لسٹ بنا رہی ہیں مکمل نہیں ہوئی. یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب بنانے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ حساب کس کس چیز کا دینا ہے، کیا کچھ ہے ہمارے پاس، کوئی اور کچھ. یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ کل درس پہ گئی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مالی معاملات کے علاوہ بھی وصیت ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے اویئرنیس. جی آپ صحیح ہے بالکل. دیکھیے آپ انڈیویجول تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرے، گھر میں رہتے گھر کا ایک حصہ ہے، تو جب کوئی بھی کام کریں گے تو مشاورت سے ان کو بتا کے یا ان کے علم میں تو آئے گی، تو پھر بعض اوقات ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کو قبل از وقت کی بات سمجھتے. تو ایسی باتوں پر کام اینڈ کوائٹ اور اسے کہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے
میں سمجھتی ہوں میرے پاس کوئی چیز ہے جس پر وصیت لکھنی چاہیے جو 2 راتوں سے زائد نہ گزرے اور انسان لکھ لے اپنے لیے. جی اپنی بھی وصیت کی اور ساتھ ساتھ میں والدہ میری آن لائن کلاس سن رہی ہیں تو ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے وصیت کس کو کہتے ہیں. پھر 3-4 ان سے میں نے سوال کیے تو الحمدللہ سمجھ آ گئی. الحمدللہ. میری مامی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2005 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو شی واز اے ویری پائس وومن اور کلمے پر موت ہوئی تھی ان کی. انہیں سیالکوٹ لے کے گیا کیونکہ انہیں دفنانا ادھر تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ ماموں نے بعد میں بتایا کہ مطلب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مطلب میری جو پردے کا جو ہے نا وہ خیال کیا جائے. اور سیالکوٹ میں اس پورا دن لائٹ نہیں تھی. مطلب میں یہ سوچی تھی کہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دیتے ہیں. الحمدللہ انتظام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کی وصیتیں کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس کس چیز میں وصیت لکھی جاتی ہے اور کیسے لکھتے ہیں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. رب العالمین, عالمین ایک عالم نہیں کئی عالم, اور ان میں سے ایک عالم اور اس کا ایک حصہ میں. اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں, اللہ کے حکم پر چلنے والے بہت ہیں. اگر میں اس کے حکم پر نہیں چلوں گی تو اس میں سراسر میرا ہی نقصان ہے, اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں. وہ تو رب العالمین ہے, سارے جہانوں کا مالک ہے, لیکن میرے پاس اس کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں کمایا, اور اگر وہ راضی ہے تو سارے جہان ہمارے موافق. اس لیے میری اول و آخر ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا, اس سے میرا مقصود اپنے رب کو راضی کرنا, اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری عبادتیں, ساری قربانیاں, ہر طرح کا عمل اللہ ہی کے لیے خالص ہو. اگر وہ ناراض ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ چھوڑ دے گا بلکہ باقی اس کی تمام اطاعت گزار مخلوق بھی الگ ہو جائے گی, وہ بھی چھوڑ دے گی. اس لیے سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب ناراض ہو. ہماری زندگی کا واحد مرکز و محور یہ بات ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنے ہر عمل سے, ہر قول, ہر فعل, ہر سوچ, ہر خیال, ہر آئیڈیا, ہر چیز کے ساتھ. کچھ بھی جو ہمارے پاس, چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل. اور جہاں کسی اور کا خیال ہے کوئی اور شریک ہونے لگے تو فوراً جھٹک دے کہ نہیں, میرا رب بڑا ہے, مجھے جو کچھ کرنا بس اس کے لیے کرنا ہے, چاہے وصیت کرنی ہے یا کچھ اور. یعنی وصیت بھی جو آپ لکھیں گے تو بندوں کی رضامندی کے لیے نہیں لکھیں گے, اللہ کی رضا کے لیے. تو آج کا موضوع ہے کہ وصیت پر عمل درآمد کیسے ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ جائز وصیت پر عمل کرنا لازم ہے. اگر وصیت ناجائز ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اگر وصیت غلط ہو تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے, کیونکہ اس کے پورا کرنے میں وصیت کرنے والے کی تو اطاعت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی ہے. تو کوئی کام بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں کیا جائے گا, خصوصاً ایسا کام جس سے حقداروں پر ظلم ہو رہا ہو. سورۃ البقرہ آیت 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو, یعنی جائز وصیت کو, تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں. غسان کے ایک بچے نے, قبیلہ ہے, اپنے ماموں کے لیے وصیت کی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ پہنچایا گیا تو انہوں نے اس وصیت کو جائز کر دیا کہ اگر اس وصیت کے اندر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے تو خواہ کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے اس کو آنر کیا جائے گا, اسے قبول کیا جائے گا. ناقابل قبول وصیت, ایسی وصیت جو شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو, اس پر عمل نہیں کیا جائے گا.
ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، خصوصاً جب کہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو، تو وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی۔ ایسی وصیت ضرر رساں وصیت کہلاتی، نقصان پہنچانے والی وصیت۔ تو وصیت کی شرائط میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، نہ کسی حقدار پر، اور نہ ویسے بھی کہ آپ جس کو وصیت کر رہے ہیں اس کو مشقت میں ڈال دیں، پریشان کر دیں، یعنی بوجھ نہ ڈالیں دوسروں پر۔ حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی کسی کو یہ وصیت کر جائے کہ تم میری قبر پر چراغ جلاتے رہنا، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وصیت سننے والے یا وصیت لینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس کو نہ کرے، کیونکہ وہ کسی انسان کے کہنے سے، جو زندہ ہے اس کے کہنے سے بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ کہاں یہ کہ کوئی کہہ کے مر گیا اور یہ انسان اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے یا گناہ کے کاموں میں ڈالے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت، نیز یاداشت سے محروم یا کوئی مخبوط الحواس شخص وصیت کرے جس پر وہ رسا کا اطمینان نہ ہو، تو اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جب ہوش میں نہیں ہوتے، نیم بے ہوشی میں ہیں یا بیماری میں یا تکلیف میں ہیں، اور کچھ اور لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں، اس پہ سائن کر دیں، تو وہ پھر اس طرح ویلڈ نہیں ہوگی جس طرح ایک صحیح صحت مند انسان کی وصیت ہوگی۔ تو اس میں اگر کسی پر بھی زیادتی ہوتی ہو تو کسی سے مشورہ کر کے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس نے کسی حرام کام کا حکم نہیں دیا، لیکن جو کہا ہے وہ دوسرے کے حق میں نقصان دہ، کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس صورت میں پھر تبدیلی ہوگی، غلط وصیت کو بدل دیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ آیت 182 میں فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے کہ اس نے کسی کو فیور کیا ہے یا غلط کام کہا ہے، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، یعنی زندگی میں ہی اس کو ریورٹ کر دے، واپس کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا، ایک بچہ تھا، اس پہ یہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے، آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے۔ اور اب بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو مجھے ملے یہ میرا بھائی۔ یا رسول اللہ، میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا، وہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی، شکل دیکھی، تو اس کی عتبہ کے ساتھ واضح مشابہت تھی۔ آپ نے فرمایا عبد لڑکا بستر والے کا ہوتا اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں۔ اصل میں جس لونڈی کا بچہ تھا وہ پہلے عتبہ کے پاس تھی، اور عتبہ کون تھے، کس کے بھائی تھے؟ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ دور جاہلیت میں یعنی خاندانی نظام جو تھا بعض جگہوں پہ بہت ہی خراب ہو چکا تھا، اور کوہبہ گری بھی بہت عام تھی، لونڈیاں پراسٹیٹیوشن کا کام کرتی تھی، اور جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو بعض اوقات وہ ان سب مردوں کو اکٹھا کر لیتی تھی جس سے اس عورت کے تعلق ہوتے، اور جس کے نام وہ چاہتی منسوب کر دیتی عورت، یا جس سے وہ ملتا جلتا ہوتا وہ بچہ اس کو مل جاتا، اس کی طرف منسوب ہو جاتا۔ اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز تھے جو دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے، اور بہت سی چیزوں کی اصلاح میں وقت بھی لگا، ایک دم نہیں اصلاح کی گئی۔ تو بہرحال سعد بن ابی وقاص نے اس لیے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ عتبہ سے ملتا جلتا تھا، اور پہلے وہ لونڈی جو تھی وہ عتبہ کے پاس تھی، پھر اس کے بعد وہ یعنی کہ زما کے پاس آ گئی۔ تو اب ہوا یہ کہ جب لونڈی زما کے پاس تھی اس وقت بچہ پیدا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی اب یہ لونڈی جس کے پاس ہے، جس کے گھر میں بچہ پیدا کیا، اسی کے پاس جائے گا۔ واضح مشابہت کے باوجود آپ نے بچہ سعد کو نہیں دیا بلکہ عبد بن زمعہ کے حوالے کیا، اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ بچہ جہاں پیدا ہوگا یا جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ غیر مسلم والدین کی وصیت پوری نہ کی جائے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردن غلام آزاد کیے جائیں، چنانچہ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کیا۔
پھر اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی 50 غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. باپ کفر کی حالت میں فوت ہوا اور ایک وصیت کر گیا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں. ایک بیٹے نے 50 کی، دوسرا کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ طرح میں مشورہ کر لوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے. میرے بھائی ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 اس کے ذمہ باقی ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا اس لیے اس کو یہ سب کچھ پہنچے گا نہیں. تو مطلب کیا تھا؟ کرنے کا فائدہ نہیں، نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ نیکیاں ایمان کی حالت میں قبول ہوتی ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہر وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہر چیز کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ نو. کیا ہر وصیت کو پورا کیا جائے گا؟ نو. کون سی وصیت کو پھر پورا کیا جائے گا؟ جو میڈ بائی مسلم اور ان اکارڈنگس ود شرعی رولز. اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی. اگر ڈاؤٹ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ کسی عالم سے رجوع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں کلیئر کٹ حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتی، یا پھر ایسی سچویشن میں وصیت کرائی جاتی ہے کہ وصیت کے الفاظ تو ٹھیک ہیں، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن ہڈن نقصان ہے کسی اور کا یا کسی کی طرفداری ہے اس میں، تو کیا حکم ہے؟ کیا کیا جائے؟ بدل دیا جائے. مثلا ایک شخص خود فوت ہو گیا، باپ اس کا زندہ ہے اور بچے بھی ہیں، خود فوت ہو گئے. اب جو دادا ہیں وہ پوتوں کے حق میں وصیت کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا دے دیا جائے، لیکن وہ سب کو دینے کی بجائے صرف ایک کو ہی دیے جا رہے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں تو دادا وصیت کر سکتا ہے پوتے کے حق میں، لیکن جس طریقے سے وہ کر رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک کو ہی سب کچھ دے رہا ہے اور باقی منہ دیکھ رہے ہیں. اس سے ان کے درمیان آپس میں بھی نفرت پیدا ہوگی. تو اس میں ظلم کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے. اس قسم کے ظلم کو بھی روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کسی کا سوال تھا. اگر کوئی مذاق میں وصیت کرے تو اس کو پورا نہ کرنا کیا گناہ ہے؟ دین کھیل تماشا نہیں ہے، اٹس اے سیریس تھنگ. مثلا بعض اوقات ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنا کوئی قصہ سناتا ہے تو دوسرا بھی ہنسی مذاق میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم بھی میری طرف سے 100 بکرے قربان کر دینا، اینڈ ہی اور شی ڈز ناٹ مین اٹ، جسٹ ایز اے جوک. تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ باقاعدہ اس کو لکھ کے دے یا پراپر طریقے سے وصیت کرے. اس میں بھی آتا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. کسی نے لکھا ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا جبکہ اس کے آگے بھی بچے ہیں، یعنی اس کے اپنے بچے بھی ہیں. جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اس مرے ہوئے لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں، یہ صرف وصیت کی جائے گی. وراثت ملے گی یا وصیت؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ٹھیک سمجھ گیا آپ. یعنی جو اس کا اپنا باپ ہو تو ان کی تو وراثت ان کو مل گئی، اسی لیے باپ کے باپ کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی، یعنی کہ دادا کی نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی لے لی. اگر سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ کے پاس خاص کچھ نہیں تھا تو بچے ضرورت مند ہیں تو پھر اسی لیے تو وصیت رکھی گئی ہے کہ صلہ رحمی بھی کی جائے. سوال ہے، آپ ہی کے سوال ہیں، چونکہ میں بتا چکی ہوں تبھی ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کا. اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو اس کے بعد اس وصیت کو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، جنف یہی ہے نا ایک طرف کا فیوریٹزم، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. وصیت کی اقسام، یعنی کس کس قسم کی وصیت ہوتی ہے، مالی معاملات کے علاوہ اور کیا وصیتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وصیت برائے مال و اسباب. نمبر 2 وصیت برائے حقوق اور واجبات. نمبر 3 وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ تربیت. تو یہ 3 مختلف طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک میں مال ہے، ایک میں حقوق ہے اور ایک میں عام وصیتیں ہیں. نمبر 1 وصیت برائے مال و اسباب. مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، زیور، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، یہ سب ترکہ میں شامل ہے. یعنی یہ سب کیا ہے؟ ترکہ. ترکہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال. کون چھوڑتا ہے؟ مرنے والا. تو مرنے والا اس میں سے کچھ بھی چھوڑے گا تو وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ورثہ، ترکہ. اس تمام متروکہ مال کا 1/3 تک غیر وارث قرابت داروں، دوستوں یا امت مسلمہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں مختص کیا جا سکتا ہے.
اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ایسی وصیت میں 1/3 تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. لیکن یہ وہ خود کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور پیچھے والے ایک اٹھ جائے اس میں سے اور سب کو کہنا ہی نہیں اس میں سے ہم 1/3 تقسیم نہیں کریں گے، ہم سب صدقہ کریں گے. مجبور نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کو. تو مرنے سے پہلے ہی وصیت کرنی ہوگی، مرنے کے بعد کوئی اور آپ کے لیے وصیت نہیں کرے گا. از اٹ کلیئر؟ یعنی اگر آپ خود نہیں لکھ رہے، اپنی نہیں بتا رہے، نہیں کسی کو کچھ کہہ رہے اور آپ دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا مال کیا بن جائے گا؟ ترکہ، چھوڑا ہوا مال. اب وہ کس کا حصہ ہے؟ وارثوں کا. وارثوں کو کب ملے گا؟ قرضہ ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد. وصیت کی نہیں آپ نے، اب کیا ہوگا؟ کیا وارث وصیت بنا سکتے ہیں خود سے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کریں آپ؟ اپنی زندگی میں کریں. دیکھیے وصیت نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے، ہاں ایک ثواب سے محرومی ضرور ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وصیت لازم ہے تو پھر اس کو نہیں 2 راتیں گزارنی چاہیے مگر یہ کہ وہ لکھ لے اس کو. مثلا کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے اور آپ فکر مند ہیں اپنے پوتوں نواسوں وغیرہ کے بارے میں، تو آپ کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کر لیں. یا اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ابھی سے کہہ دیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وارث مال تقسیم کر کے عیاشیاں کریں اور آپ قبر میں بیٹھ کے پریشان ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کر کے آتی. یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو اپنے لیے کل جیسے بات ہوئی تھی نا کہ وصیت کا حکم دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، تحفہ ہے، صدقہ ہے. آپ کے لیے ایک رستہ کھولا ہے اللہ نے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ کر سکیں. ان کا سوال ہے کیا مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہونا ضروری؟ کیا دلیل ہے؟ اگر آپ آیات وراثت پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرض کے درجے میں تقسیم ہونا چاہیے اور ہر حقدار کو حق ملنا چاہیے. اس کے بعد کوئی صدقہ کرنا چاہے ماں باپ کی طرف سے، یا جس کا مال وہ یوز کر رہا ہے کہ تھوڑا اس پر بھی احسان کر دے تو وہ الگ بات ہے. انتہائی غلط بات ہے کہ نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے. فوراً فیصلے کرنے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ کو میت سے ہمدردی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اگر تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، کسی پہ ظلم ہو گیا، کیونکہ حقوق العباد پر تو پکڑ ہے قیامت کے دن، تو یہ بعد والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو فوراً نبھائیں. لینڈز وغیرہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل جو ہے ویسے پڑی رہتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بیچنا وہ مشکل ایک چیز ہو جاتی ہے. بہت مشکل کام ہے. لیکن دیکھیے اجر بھی تو اسی پر ہے نا کہ انسان اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرے. کچھ حکم انفرادی حیثیت میں آپ ان کی تعمیل کرتے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی ذہن سازی ضروری ہے. ایسا شخص بدنام تو بہت ہوتا ہے گھر میں جو ایسی کوئی بات بھی کر دے، لیکن پھر کسی کو تو کہنا نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کرنا ہے. اب میں چند وصیتیں بتاؤں گی. جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وصیت. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ میں فروخت ہوا. انہوں نے اپنا مال کس کے لیے لکھا؟ امہات المومنین کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، کوئی ترکہ نہیں تھا ان کے لیے. ٹھیک، تو صحابی فوت ہو رہے ہیں اور وہ اپنا مال امہات کے لیے وقف کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا، میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں. اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے خیال رکھا ازواج مطہرات کا، ان کے لیے حج کا بھی انتظام کیا اور ویسے بھی ان پر سپینڈ کرتے تھے. اور جب وہ دنیا سے جانے لگے پھر بھی انہیں ان کی فکر تھی، اپنے بعد بھی وصیت کر کے گئے. ان کے اوپر اس میں سے کچھ بھی فرض نہیں تھا، نہ لازم تھا. یہ انہوں نے اپنے اجر کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کی کہ سارا میرے ہی وارث لے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہ جلے. وصیت برائے حقوق و واجبات یہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ مثلا قریب المرگ ایک تہائی وصیت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں. مثلا ادھار، قرض وغیرہ. جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فدیہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزے رکھے ہی نہ اور وہ بعد میں وصیت کر کے جائے. زکوٰۃ اگر ذمے تھی اور نہ دے سکا لیکن اگر ادا ہو چکی ہے اور اگلی زکوٰۃ ڈیو ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو پھر
تو وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا. اب اس کی زکات نہیں دی جائے گی. ہاں اگر وقت ہو چکا تھا اور اس نے نہیں دی تو وہ ادا کی جائے گی. سمجھ آیا سوال؟ نہیں آیا تو جان لیجئے. فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی تو کیا لکھ کے جائے کہ میرے 1/3 میں سے حج بدل کرا دیا جائے. کوئی جائز نظر مانی تھی پوری نہ کر سکا تو کیا کرے؟ لکھ جائے کہ یہ میں نے مانا ہوا ہے، ابھی تک میں نہیں کر سکا، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے یہ کام کر دیا جائے. اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ اس تہائی میں سے ادا کیے جانے کی وصیت کر سکتا ہے. اگر نہیں کیا تب بھی وہ اس کے وراثت میں سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے وصیت برائے نصیحت و تزکیہ. وصیت مال کے علاوہ ان ہدایات اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے. مثلا نابالغ اولاد کی دیکھ بھال، مثلا کوئی کسی کے بھی ذمہ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے. اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانے یعنی لائبریری، شفا خانے، کوئی ڈسپینسری یا کوئی چیز ایسی بنائی تھی، یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال، انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ایک شخص کے زیر استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کام کی وجہ سے اس کو دی گئی ہوتی. ایسی چیزیں عموماً تو دفاتر میں ہی رکھی ہوتی ہیں اور آٹومیٹیکلی وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہے، ان کا نہ ورثے ہے وصیت کسی چیز سے تعلق نہیں. لیکن بعض ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر ادا کی جا رہی ہوتی، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کر دینی چاہیے. اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ذاتی نہیں ہے، ادارے کی ہے جو ان کی تقسیم میں نہیں شامل ہو سکتی. ٹھیک ہے. کوئی علمی پروجیکٹ، کوئی کتابیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی. مثلا میرے شوہر جو ہیں ان کے پردادا نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو انکمپلیٹ رہ گئی تو دادا نے لکھی، پھر وہ فوت ہو گئے تو والد نے لکھی. 3 جنریشن نے مل کے ایک پروجیکٹ مکمل کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن زندگی مہلت نہیں دیتی. تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے، تو ہمیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. بچے صرف مال کے وارث نہ بنے، علم کے وارث بھی بنے. والدین جو نیک خیر بھلائی کے کام کرتے رہے ان کو کنٹینیو کریں، اور یہی بہترین صدقہ جاریہ ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر ظہیر کا تو سب کو معلوم ہے، جنہوں نے شفا اسپتال بنایا اور بہت سے اور بھی خیر کے کام کیے. تعمیر ملت ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. تو پچھلے دنوں ان کی بیٹی میرے پاس آئی، تو وہ امریکہ میں رہتی تھی کئی سالوں سے، تو کہنے لگی کہ میرے والد چونکہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تعمیر ملت کا. تو میں صرف اس غرض سے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہوں کہ میں اپنے والد کے اس کام کو آگے لے کے بڑھوں. obviously اور لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح میرے والد چاہتے تھے. کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا کوئی اور ہو. تو ان کو اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے کام شروع کیا، ادھورا رہ گیا، اسے مکمل ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، یا ان کے اوپر ایک امانت تھی یا ایک ذمہ تھا، ایک فرض تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے یا ادھورا رہ گیا، اور اگر اس کو کوئی سیریسلی لے کے نہیں چلے گا تو وہ بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کا مال اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ اس کو کون لک آفٹر کرے. تو ہر چیز کی انسان کو فکر ہونی چاہیے، جو بھی اس کے پاس ذاتی ہے یا امانتاً کوئی چیز اس کے حوالے ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انتو ادوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ جو واقعی اس میں سنجیدہ ہو، کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، دونوں طرح سے. تو الحمدللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ساری ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا وہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن جو ایسی قربانیاں کرتے ہیں وہ دوہرا اجر پاتے ہیں. ایک تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے ساتھ احسان کرنا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے کام آگے بڑھانا. اچھا جی، اپنے گھر کو علم کی خاطر وقف کرنے کی وصیت. محمد بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جمعے کے اگلے دن حاضر ہوا. اس وقت وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے. کون؟ ابن عباس. محمد بن عمر جو تھے ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے. کب؟ جمعے سے اگلے دن. جب وہ کہاں تھے؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ابن عباس مفسر قرآن ہے، معلم ہے، کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کس کے گھر میں؟ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں. وہ کیا لگتی تھی؟ ان کی خالہ تھی. وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہ؟ کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں وصیت کی تھی کیا
کہ میرے بعد میرے گھر کو علم کے لیے استعمال کرنا. ابن عباس جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا. کہاں؟ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر. اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آ کر بیٹھ جاتے. یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ تاکہ حضرت میمونہ کو ثواب ملتا رہے. جس کی کوئی زمین ہوتی ہے، جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، اس پر جو بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ دینی ادارہ ہو، جیسے اس وقت آپ اس فلور پہ بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو جس کا پیسہ یہاں لگا ہے ان سب کو اجر پہنچ رہا ہے. اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ سارا عمل صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا، اس کا ایک حصہ آپ کے حصے میں سے نہیں، اس کا ایک حصہ فری اجر ان کو بھی جائے گا جنہوں نے اس کے لیے وقف کیا مال اپنا. تو حضرت میمونہ نے بھی اس سنت کا اجرا کیا کہ میرے بعد میرے بھانجے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ میرے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. تو وہ پھر ان کی وصیت پوری کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم اور عمل اور تزکیہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. مثلا حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید، خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری، قرابت داروں سے صلہ رحمی. ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اس قسم کی وصیتیں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گی، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ خرم مراد کی وصیت پڑھ لیجئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں خط و کتابت کی، ان کی عمر 30 سال ہے، ڈاکٹر ہیں، کہیں کام کرتی ہیں. ٹھیک، انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے میل لکھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ لی ہے، شاید قرآن پاک میں سے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو آپ اس کو چیک کر دیں. تو یہ وصیت ان کی میرے پاس آئی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے اپنے کاغذ مجھے بھیج دیں کہ چیک کر دیں، میں صرف ان کا ایک عمل بطور نمونہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. باقی آپ اپنے آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، گروپس میں کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں. انہوں نے وصیت لکھی، میری تکفین اور تدفین پر جو بھی جائز خرچ ہو اس کی ادائیگی میرے مال میں سے کی جائے، یعنی جو چھوڑا جائے، جو اسی بکس میں رکھا ہوا ہے جس میں میرا یہ وصیت نامہ ہے. میری درخواست ہے کہ میری میت کو مسنون طریقے پر غسل دیا جائے. میری میت کہنے کی بجائے مجھے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا سارا خاندان، مرد عورتیں جیسے دلہن کو دیکھنے آ جاتے ہیں نا، کوئی حیا نہیں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، تو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد انسان اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتا. دنیا میں تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں اپنا گھونگھٹ کھینچ لیتے ہیں، بھی نہیں مجھے مت دیکھو، لیکن مرنے کے بعد تو پھر دوسرے ہی آپ کے لیے کریں گے نا کہ آپ کے پردے کا اہتمام کریں. تو انہوں نے لکھ دیا، میری تکفین، جنازہ، نماز جنازہ، تدفین سب سنت کے مطابق کی جائے. میری وفات پر خاص طور پر نماز جنازہ میں اور دوسرے اوقات میں میت کی بخشش کی مسنون دعا ضرور پڑھی جائے. میری میت کو میرے محرم رشتہ دار قبر میں اتارے، یعنی نامحرم نہ اتارے. میری قبر کو سادہ اور کچا رکھنا ہے، اس کو سنگ مرمر یا کسی اور چیز سے پکا نہیں کرنا. میرے مرنے کے بعد کوئی بھی قل، 40واں، جمعراتیں، برسی اور اس طرح کی دوسری غیر مسنون رسومات نہیں کرنی. میری صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے بخشش کی دعا میں یاد رکھے. میری اولاد کی طرف سے میرے لیے کی گئی دعائیں میرے لیے ایک تحفہ ہوگی، اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. پھر لکھتی ہیں، میری وراثت کو، جو بھی میں چھوڑ کے رہوں، شریعت کے قوانین کے مطابق جلد سے جلد تقسیم کر دیا جائے. میری وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ میں اپنے تمام قرضے اور زکوٰۃ ادا کر چکی ہوں یا نہیں. یعنی جب تقسیم ہونے لگے تو اس سے پہلے میرے قرضے اور وصیت پوری کی جائے، اور زکوٰۃ وغیرہ بھی. زکوٰۃ کب دی جائے گی؟ جب ڈیو ہو چکی ہو. اگر زکوٰۃ کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اب دوسروں کا مال ہے، وہ ان کا ہے ہی نہیں. کسی بھی شخص جس سے میرا بلا واسطہ یا بال واسطہ تعلق ہو اس سے معلوم کر لیں. اگر میری رقم اتنی نہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکے تو اس سے درخواست کریں کہ مجھے قرض معاف کر دے. میں نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا سٹیٹس الگ الگ پیج پر درج کیا ہوا ہے. میرے پاس جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ میری شادی کی تاریخ 2 اپریل کو ڈیو ہوتی اور نقد پر 1 رمضان سے. اب انہوں نے ڈیٹس کیوں لکھی؟ خدا نہ خواستہ بعض اوقات انسان قومے میں چلا جاتا ہے. اب وہ فوت تو نہیں ہوا، کوئی اس کا مال تو تقسیم نہیں کر سکتا، وہ مالک ہے. اب وہ تو بے ہوش ہے، وہ تو نہیں کچھ کر سکتا. لیکن اگر وہ وصیت لکھی ہوئی ہے اور زیور بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے لواحقین اس کے ساتھ یا جو اس کے رشتہ دار ہیں بھلائی کریں تو وہ اس کے فرائض ادا کرتے جائیں. ادروائز مرنے کے بعد مال تقسیم ہو جائے گا، اس پہ نہیں زکوٰۃ. میرے مرنے کے بعد میرے دفتر سے کوئی بھی رقم گروپ انشورنس فنڈ کے نام پر وصول نہ کی جائے. میں اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3
شریعت کے قوانین کے مطابق صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہوں۔ نمبر 6، میری کتابوں کو خاص طور پر اسلامی کتابوں، پیمفلٹس وغیرہ کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان کو پڑھیں اور مستفید ہوں، لیکن انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 1/3 کے اندر ہوں۔ اگر کسی کی لائبریری ہی سب اس کے مال و متاع ہے تو ساری نہیں تقسیم کر سکتے۔ پھر میری تفسیر کے قرآن جو میں نے تعلیم القرآن کورس میں استعمال کیے ان لوگوں کو پڑھنے کو دیں جو ان سے پڑھ کے فائدہ حاصل کریں۔ میری درخواست ہے کہ میرے تلاوت والے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھا جائے، یعنی جو میں پڑھتی رہی ہوں اسے کوئی پڑھے، وہ ایسے پڑھے نہ رہے۔ میرے سر کے بال اگر ملے، برش کرنے کے بعد میرے ایک بیگ میں اکٹھے کر لیتی تھی، ان کو کاٹ کے مٹی میں دبا دے، یعنی میرے سر کے بالوں کو مٹی میں دبا دے۔ میری تصویروں کو ضائع کر دیں۔ میرے 85 قضا روزے ابھی رہتے ہیں، قضا روزے ابھی رہتے ہیں ان کے، اگر میری طرف سے کوئی ان کو پورا کر دے تو میرے لیے باعث سکون ہوگا، یعنی وارثوں کو رکھنے ہوتے ہیں نا، اگر وہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے دے۔ میری درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کی جائے۔ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری غلطیوں کو درگزر کر کے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے۔ خاص طور پر اپنے شوہر، والدین اور شوہر کے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اگر اس وصیت نامے میں کوئی بات شریعت اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں۔ کیسی لگی آپ کو؟ یہ میں صرف نمونے کے طور پر آپ کے لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کو نظر آنے لگے اپنی چیزیں جن کے بارے میں آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے کسی مسجد کے کباڑ خانے میں رکھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ردی میں چلے جائیں کیونکہ ہمیں تو ان کو پڑھنا نہیں، اور پرانے کپڑے ادھر ادھر پھینکا دیے جاتے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر ضائع کر دی جاتی۔ تو اس صورت میں ہمیں خود اپنے لیے لکھ کے ایک باکس بنا لیں، جیسے لوگوں نے شادی کے سوٹ کا باکس بنایا ہوتا ہے نا، جو زری کا جوڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، تو اس طرح ایک کفن کا ڈبہ بنا کے اس کے اندر ایسی بات لکھ کے چھوڑ دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں انشاءاللہ یہیں پر ہی اپنے لیسن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ آپ لوگ کے دونوں ٹاپک کمپلیٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ڈسکشن کرائیں گی نیکسٹ تھرسڈے کو کلاس میں۔ چلیں انشاءاللہ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔